سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس کی توفیق اور اس کے کرم سے ہم اس کی کتاب مقدس کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آج اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے ہم نے آگے تلاوت کرنی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ابھی تک جو ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے قرآن کا آغاز کرتے ہوئے لوگوں کی قسمیں بتائی ہیں کہ لوگ کس کس قسم کے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید سے ہدایت کرنے کے حوالے سے کچھ لوگ وہ ہیں جو پکے اور سچے مومن بن کر سامنے آتے ہیں، قرآن کی ہدایت سے پورا فیض یاب ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہر بات پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جڑ جاتے ہیں نماز کے ساتھ، پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے، وہ آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں اور ایسا یقین رکھتے ہیں کہ آخرت کا خیال کر کے اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے لوگوں کی۔ پروردگار عالم نے فرمایا دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی سرکشی، ظلم، طغیانی اور اکڑنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر کبھی بھی وہ ایمان کی طرف پلٹ کر نہیں آ سکتے۔ یہ کافر ہیں۔ پروردگار عالم پھر تیسری قسم کے لوگوں کی بات کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دل میں کفر رکھتے ہیں اور بظاہر مسلمان بن کے سامنے آتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم منافق کہتے ہیں، مگر ان کی پروردگار عالم نے قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قسم ان منافقوں کی ہے جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بظاہر مسلمان بنتے ہیں، اندر سے کافر ہوتے ہیں۔ دوسری قسم منافقوں کی وہ ہے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تو یہ لبادہ نہیں اوڑھتے، البتہ دنیا کے چند فائدے حاصل کرنے کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں مسلمان طاقت میں ہیں، صاحبان دولت ہیں، اور وہاں ان کافروں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے یا وہ غربت میں ہوتے ہیں، تو وہ دنیاوی غرض و غایت سے دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کا مذہب اختیار کر لیتے ہیں۔ اندر ان کے کمزوری ہوتی ہے، جب یہ آتے ہیں یہ نقصان پہنچانے نہیں آتے، ہوتے مسلمان ہی ہیں، لیکن جب تک تو ان کو ان کی دنیاوی غرضیں پوری ملتی رہیں تو اسلام پر ڈٹے رہیں گے، اور جہاں کہیں اسلام پر کوئی مشکل وقت آ جائے، کہیں کافروں سے جنگ کرنی پڑ جائے، کہیں محاذ پہ لڑنا پڑ جائے، کہیں مشکلات آ جائیں، غربت کی زندگی اسلام میں بسر کرنی پڑے، تو ان کا دل پھر کھٹا ہو جاتا ہے، پلٹ کے پھر کافر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو پلٹ کے کافر ہوئے ہیں، اگر تو ظاہری طور پر کافر ہو جائیں تو پھر تو مسلمانوں کو پتہ چل جاتا ہے، مرتد کا حکم لگا دیا جاتا ہے، واجب القتل ہو جاتا ہے۔ اس ڈر سے وہ یہ ظاہر نہیں کرتے کہ ہم اندر سے پھر کافر ہو چکے ہیں، ظاہراً مسلمان ہی رہتے ہیں، اندر سے پلٹ جاتے ہیں، دل کے اندر پھر کفر رہتا ہے۔ یہ قسم بھی منافقوں کی ہے۔ کچھ وہ ہیں جو ڈگمگاتے رہتے ہیں، کبھی مسلمان ہوئے پھر کافر ہوئے، پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہوئے، ان کا دل بدلتا رہتا ہے، یہ قسم بھی کافروں کی ہے۔ پروردگار عالم
یہ منافقوں کی قسمیں کافروں کا ذکر اور مسلمانوں کا تذکرہ کر کے بتا رہا ہے کہ قرآن کی بارش جب برستی ہے وہ جس زمین پر برس رہی ہے ان میں سے کوئی تو وہ زمین ہے جو پانی کو اچھا جذب کرتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، کوئی وہ زمین ہے جو پتھروں کی طرح سخت ہے جن پر سے کچھ نہیں اگتا، کوئی وہ زمین ہے جہاں اگ تو کچھ نہیں سکتا لیکن چلو پانی کا کچھ ڈیرا لگ جاتا ہے کچھ دیر کے لیے۔ اس قرآن سے فیضیابی لوگ اپنے اپنے ظرف کے مطابق کرتے ہیں، ایمان کے مطابق کرتے ہیں۔ لوگوں کی یہ قسمیں ہیں، ان لوگوں کی مختلف قسموں کو بیان کرنے کے بعد اب آغاز ہوتا ہے اصل اس بات کا جو قرآن کرنا چاہتا ہے۔ اتنی قسمیں بتانے کے بعد 21 نمبر آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، گناہوں سے بھی بچ جاؤ اور اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤ۔ اس کے لیے اس کی عبادت کرو، اس دنیا میں گناہ سے بچنے کے لیے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اب اس عبادت کے لیے پروردگار نے اپنا تعارف 2 لفظوں میں کروایا ہے۔ پہلے تو میں ایک ہلکی سی بات کر دوں، ہمارے ہاں نجات کے اور رستے ہیں، قرآن مجید نے نجات کا رستہ عبادت کو قرار دیا ہے۔ لفظ دیکھیں قرآن کے، مجھے تو حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن مجید پڑھنے کے باوجود سوچیں اپنی جما کے رکھی ہوئی۔ یہ ٹھیک ہے قرآن میں جو ہے سچ ہے، مگر بات وہی ہے جو ہم نے سیکھی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے نجات کے لیے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے عبادت کرو، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہر دم علی 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 کر، روز حشر دا رکھنا ڈر۔ یہ لفظ ہے، علی علی کرنے کا مطلب کیا بنایا اور طریقہ کیا ہے؟ اگر تو ورد کرتا جائے، نام علی 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 کرتا جائے، تو پھر روز حشر کا کوئی ڈر رکھنے کی تجھے ضرورت نہیں، بچ گیا۔ اور اس کا پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ ہوا وہ بنگ پینے والے، بوٹی پینے والے ملنگ جنہوں نے علی کا نعرہ لگایا اور بس یہی کافی ہے۔ اور پھر ہم لوگ انہی سے بعد میں تنگ بھی آئے کہ یہاں پہلے بوٹی چلتی تھی، بھنگ چلتی تھی، اب تو ہیروئن اور چرس بھی چل رہی۔ جب جو مرضی چلے، جب آپ نے نجات کا صرف ایک لفظ رکھ دیا ہے، علی علی کرو اور کوئی ڈر نہیں ہے، بس۔ علی علی کرنے کا مطلب یہ ہے دل میں علی کی محبت ہو اور طریقہ وہ ہو جو علی نے اختیار کیا تھا۔ یہ مطلب تھا علی علی کرنے کا، ہر دم علی علی کر۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح زندگی علی نے گزاری ہے ویسے تو گزار۔ علی نے تو جو کی روٹی کھائی ہے اور ہر دم رب کا شکر ادا کیا ہے، تو مرغ مسلم کھا کر بھی ناشکری کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ علی کی تو گود میں نبی کا سر ہو اور نماز قضا ہو رہی ہو تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ عجب مرحلہ ہے، پیغمبر گود میں سر رکھے ہوئے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں، اور مولا علی کی نماز جا رہی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ رہے، رو رہے۔ نماز کے ضائع ہو جانے کا، فوت ہو جانے کا، قضا ہو جانے کا علی کو اتنا غم، گود میں پیغمبر کا سر، میں یہ جملے بول رہا ہوں، پیغمبر اقدس کا سر اقدس گود میں ہے، اور علی اتنے پریشان ہیں کہ میری نماز جا رہی ہے۔ پیغمبر کو جگانا نہیں، ان کے آرام میں بھی خلل نہ آئے، مگر نماز کے جانے کا غم۔ اور یہاں ہم نے کیا رویہ بنایا ہے؟ میرے پیر صاحب تشریف فرما ہیں،
اذان ہو گئی ہے، نماز ہو رہی ہے، چونکہ پیر صاحب ہی نہیں اٹھ رہے بستر سے، گدی سے، تو مجھے تو حاضر باش یہیں کھڑا رہنا ہے۔ نمازوں کی قضائیں ادا ہو جائیں گی، نیازوں کی قضائیں کیسے ادا ہوں؟ جب میں نے یہ بنا لیا ہے تصور، یہ بنا لیا ہے جینے کا، تو پھر یہ وہ تصور نہیں ہے جو قرآن نے دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کو صرف ہم نے رکھا ہے، پڑھ لیں گے، ہاں ٹھیک پڑھا ہے، لکھا ہے، جو سچ ہے بالکل سچ۔ کون سا مسلمان ہے جو قرآن کے ایک حرف کے بارے میں کہے کہ سچ نہیں ہے؟ ہر مسلمان بنگی ہو، ملنگ ہو، جو مرضی ہو، یہ کہے گا قرآن میں جو لکھا ہے سچ ہے۔ یار سچ ہے تو کس لیے ہے؟ عمل کرنے کے لیے تھا نا۔ سچ تو اس لیے ہے کہ یہی طریقہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، عبادت کرو اپنے رب کی، جسے ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کہتے ہیں۔ وہ کچھ اور نہیں، رب کی عبادت کا نام ہے۔ حضور نے کیا فرمایا، کیا سکھایا؟ یہی تو سکھایا۔ غلامی کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ہے 5 وقت نماز پڑھو، آقا نے فرمایا رمضان کے روزے رکھو، آقا نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، آقا نے فرمایا سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، آقا نے فرمایا نشہ نہ کرو، آقا نے فرمایا فریب نہ دو۔ یہ جو کچھ حضور فرما رہے ہیں، ہمیں کرنے کو کہہ رہے ہیں، یہ ہے کیا؟ یہ نماز، یہ روزہ، یہ سچائی، یہ اللہ کی عبادت ہی تو ہے۔ آقا کی غلامی دراصل یہی عبادت ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ حضور کی جو غلامی ہے یہی عبادت ہے، اور وہ عبادت نہ رکھی، وہ نکال دی بیچ میں سے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ نعرہ ہے، نعرہ ہے، لیکن عشق مصطفیٰ کہاں ہے؟ صرف نعرے کی حد تک۔ وہ عشق مصطفیٰ صرف نعرے کی حد تک ہم نے رکھا ہے، اس سے آگے ہم نہیں گزر رہے۔ عملی طور پر حضور کے فرمان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب آگے آئیں، قرآن کا انداز خطابت دیکھیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ساری دنیا کے لوگوں سے قرآن خطاب کر رہا ہے۔ جتنے نبی آئے نا پچھلے، کسی نبی نے بھی ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب نہیں کیا۔ انجیل، توریت، زبور میں بھی اللہ نے سارے انسانوں کو مخاطب نہیں کیا۔ اے بنی اسرائیل، اے ساسانیوں، وہ ہر قوم جس علاقے میں رہتی تھی اس قوم کے حوالے سے اسی قوم کو بتایا، ان کا نام لیا۔ پروردگار نے ساری انسانیت کو کسی پیغمبر کی زبان پر خطاب ہی نہیں کیا۔ ہر ایک اپنی قوم کے لیے نبی بن کے آتا تھا، ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کیسے سکتا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ تو نبی ہی بنی اسرائیل کے لیے بن کے آئے تھے، ساری دنیا کو خطاب کیسے کر سکتے تھے؟ ساری دنیا کو خطاب صرف وہ کر سکتا تھا، یا اس پر اتری ہوئی کتاب کر سکتی تھی جو پوری دنیا کے لیے پیغمبر اللہ کا بن کے آیا ہوتا تھا، جو ساری دنیا کے لیے رسول بن کے آیا تھا۔ جن ہوں، انسان ہوں، کسی قبیلے کے ہوں، کسی قوم کے ہوں، اس کا مطلب تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کل دنیا کے لیے، کل دنیا کو خطاب کرتا ہے پروردگار، یا ایھا الناس۔ یہ قرآن کا پہلا مقام ہے جہاں اللہ نے یا ایھا الناس فرمایا ہے۔ 20 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جہاں پروردگار نے یا ایھا الناس کہہ کر دونوں کو مخاطب کیا۔ یہ قرآن پوری دنیا کو خطاب کرتا ہے۔ اچھا، اس لفظ میں کچھ باریکیاں ہیں، مجھے ہمیشہ کوشش میری رہتی ہے کہ میں باریک باتیں نہ چھیڑوں، کیونکہ وہ سب کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، مجھے موٹی موٹی کر کے چلنا پڑتا ہے آگے۔ بہرحال، اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی۔ اب یہ جو رب کی عبادت کرنا ہے نا، اس کا مطلب ہے صرف وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔
اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پہلا پیغام جو آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی لے کے آیا ہے وہ صرف یہی ہے، پہلا اللہ واحد لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، عبادت صرف اللہ کی۔ ہمارا جو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بڑا کلمہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر مذہب جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس میں بنیادی طور پر یہی کلمہ تھا، یہی تقاضا تھا، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، صرف اللہ ہے جس جو عبادت کے لائق ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، وہی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لائق ہے، ساری دنیا کا بادشاہ وہ اکیلا ہے۔ ہندوؤں کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں ایک خاص کچھ کتابیں ہیں جن کو وید کہتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے رامائن ہے، مہابھارت ہے، گیتا ہے، ان کے بارے میں تو ان کا کہنا ہے، خود ہندوؤں کا کہنا ہے کہ ہمارے رشیوں نے لکھی ہیں، ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں، ان کا کہنا ہے۔ لیکن وید ایسی کتاب ہے جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھگوان کی طرف سے آئی ہے۔ وید 4 وید ہیں ہندوؤں کے، رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید، یہ 4 ہندوؤں کی وہ وید ہیں جو 5000 سال پہلے سے موجود ہیں کتاب دنیا میں، 5000 سال پہلے سے۔ ان کتابوں میں جو رگ وید ہے وہ توحید خدا کا اعلان کرتا ہے۔ کتاب ہندوؤں کی بدل دیے لفظ، لیکن اب بھی ان کی کتابوں میں یہ لفظ اصلی شکل میں موجود ہے، ترجمے بدلتے رہیں یا عمل نہ کریں وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، لیکن بات وہی ہے۔ ایکم برہم دوستیا ناستے نیہ نا ناستے کنچن، یہ رگ وید کے الفاظ ہیں۔ ایکم برہم، خدا ایک ہے، دوستیا ناستے، دوسرا نہیں ہے، نیہ نا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ناستے کنچن، ذرا سا بھی نہیں۔ یہ رگ وید ہے، ہندوؤں کا منتر ہے، ان کا کلمہ ہے، پڑھنے کو ان کا کلمہ ہے، عمل کرنے کو جیسے ہم کہہ رہے ہیں علی علی کر، اور کیسے کر کے کیسے رہے ہیں، بس اتنا ہی ہو گیا، علی 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 علی، ختم۔ عملی طور پر تبدیلی آ گئی، بدل گیا سارا کچھ۔ رگ وید میں آج بھی یہ کلمات موجود ہیں، لفظ موجود ہیں، کہتے ہیں خدا ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے، دوسرا ذرا سا بھی نہیں۔ ہندوؤں میں ایک ان کہی ہے، ان کہی۔ جب کوئی ہندو مرنے لگتا تھا، اب بھی ان میں کچھ میں یہ رائج ہے، لیکن پہلے تو ہمیشہ ہی تھا۔ جیسے ہم مسلمانوں میں دین سے ہم ہٹ گئے، وہ بھی اپنے دین سے ہٹ گئے، رسمیں روایتیں ہر جگہ ہٹ گئی۔ ان کہی، جب کسی ہندو کا آخری وقت آئے، مرنے لگے، تو چارپائی یا پلنگ پر وہ لیٹا ہے، اسے اٹھا کے وہ زمین پہ لٹا دیتے تھے، اور اس کے کان میں ایک جملہ کہتے تھے، اسے ان کہی کہتے ہیں۔ ان کہی کا مطلب ہے جو کہی نہیں جاتی، اعلان نہیں کیا جاتا، لوگوں کو بتایا نہیں جاتا، پنڈت برہمن اپنے لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، صرف ان کو پتا ہے، ان کے کان میں جا کے برہمن نے کہنا ہے، پنڈت نے کہنا ہے، مرنے والے ہندو کے کان میں اس نے ان کہی کہنی۔ اکبر بادشاہ کے دور میں اس نے یہ پوچھا تھا حکم دے کر، کیا کہتے ہو اس کے کان میں، بتاؤ مجھے۔ مغل بادشاہ اکبر، اس کے دور میں یہ ان کہی کا راز کھلا کہ ان کہی کیا ہے جو مرنے والے ہندو کے کان میں وہ کہتے ہیں۔ یہ ان کہی ہندوؤں کے ان 4 ویدوں میں سے اتھر وید میں بھی لکھی ہوئی، یہ کلمہ کیا ہے، وہ کلمہ اب سنیں، وہ بات کیا ہے جو ہندو پنڈت یا برہمن اپنے مرنے والے ہندو کے آخری لمحے پر اسے اٹھا کے پلنگ سے، چارپائی سے زمین پہ لٹاتا ہے اور اس کے کان میں چپکے سے کہتا ہے، کسی کو سنائی نہ دے۔ کیا ہے؟ لا الہ ہرنی پاپن الا لمبا پرم پدم
جنم بے کنڈ پراب ہوتی تو جپے نام محمدم. یہ وہ ان کہی ہے، اتھر وید ان کی کتاب میں لکھی ہے، اور مغل بادشاہ اکبر کے دور میں یہ راز کھولنا پڑا جب دربار میں پوچھا اس نے کیا ہے یہ. لا الہ ہرنی پاپن. اس کے کان میں کہتے ہیں لا الہ کہنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لا الہ ہرنی پاپن، پاپن پاپ گناہ کو کہتے ہیں. لا الہ کہنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. الا لمبا پرم پدم، اور الا اللہ پڑھنے سے دنیا کی امامت مل جاتی ہے. جنم بیکنڈ پراب ہوتی، ہمیشہ رہنے والی جنت میں ٹھکانہ مل جاتا ہے. کیسے؟ تو جپے نام محمدم. اگر محمد محمد کرتا رہے تو جنت میں ٹھکانہ مل جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری. پیغام توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا، یہ تو ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے. ان کا اب عمل کوئی نہ کرے. ہمیں نہیں پتا سورہ فاتحہ پڑھ کر جب بھی پھونک مارے شفا ہوتی ہے. ہمارے منہ سے تو نہیں نہ ہو رہی. مسئلہ تو یہاں آ کے پھنسا ہے. کیوں نہیں ہو رہی؟ وہی بات جو بابا فرید گنج شکر نے کہی تھی جب انہوں نے پانی کے برتن پر پھونک ماری تھی اور حافظ بچے جو قرآن پڑھ رہے تھے ان کو کہا پیو. مٹکے میں پانی بھرا ہوا جس پر پھونک ماری، پانی میٹھا ہو گیا تھا. اس کے بعد وہ پیتے رہے تو قاری صاحب نے کہا بس اس نے پڑھا تو سورہ فاتحہ ہے، یہ تو کام میں بھی کر لیتا ہوں. اور پھر پڑھتے رہے قاری صاحب سورہ فاتحہ، مگر پانی میٹھا نہ ہوا. پوچھا بابا فرید سے جا کر حضرت آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی پانی میٹھا ہوا، میں نے پڑھی ہے پانی میٹھا نہیں ہوتا. کہنے لگے سورہ فاتحہ پانی میٹھا کرتی ہے مگر زبان بھی تو فرید کی چاہیے نا. اس کے پیچھے وہ کردار کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کو ماننے والا دل کھڑا ہوتا ہے. پیچھے جذبہ ہی اندر نہیں ہے تو چیزیں اپنا اثر نہیں کرتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر آ کے کہتا ہے حضور، بلکہ وہ اس نے تو اپنے انداز میں کہا یہ حضور تو میں کہہ رہا ہوں، وہ کافر تھا. اس نے کہا یہ درخت کھڑا ہے سامنے، بلائیں اس کو، اگر یہ چل کے آپ کے پاس آ جائے میں آپ پر ایمان لے آتا. سرکار نے کیا فرمایا؟ اسے جا کر کہہ تجھے محمد بلا رہے. اب آپ دیکھیں حضور نے اسے حکم نہیں دیا، درخت کو سرکار نے نہیں حکم دیا، آپ نے اشارہ نہیں کیا، آپ نے آواز نہیں دی. کافر کو کہا تو جا کے اسے کہہ، تو جا کے اسے کہہ. اب کافر درخت کو جا کے کہتا ہے تجھے محمد بلا رہے ہیں. حدیث کی کتابیں کہتی ہیں درخت نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، پھر اٹھا ہے دوسری طرف گرایا، سامنے گرایا، پیچھے گرایا، چاروں سمت گرا تو اس نے اپنی جڑوں کو زمین سے اکھیڑا، اور پھر وہ سیدھا کھڑا زمین پر سوراخ بناتا، زمین کو چھیلتا ہوا وہ چل کے حضور سید عالم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. سوال یہ ہے آپ نے تو درخت کو نہیں بلایا تھا، آپ نے کافر کو کہا تو جا کے کہہ. اب زبان اس کافر کی تھی مگر پیچھے طاقت محمد عربی کی تھی. پیچھے سے کوئی پاور، روحانی طاقت پیچھے کھڑی ہو پھر چیزیں اثر کرتی. یہی وجہ ہے کہ اب ان کے ہاں جتنی چیزیں تھیں وہ اپنے اثرات چھوڑ گئیں. حقیقتیں پیچھے وہی ہیں، جو دین پیچھے سے آتا ہے اللہ کی طرف سے وہی. عیسائیوں کی کتاب کیا ہے؟ انجیل تو اللہ ہی کا کلام تھا. کہیں لکھا تھا انجیل میں کہ عیسیٰ خدا ہے؟ کہیں لکھا تھا انجیل میں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے؟ مگر وہی انجیل کو ماننے والے کہہ رہے ہیں نہیں سارا کچھ. تبدیلیاں لوگ کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو دین آتا ہے خالص توحید پر مبنی ہوتا ہے. پہلا اعلان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف وہی ہے عبادت کے لائق.
اب جو عبادت کے لائق ہے اس کی دلیل وہ کیا بناتا ہے؟ اس کی دلیل کے طور پہ وہ کہتا ہے الذی خلقکم، میں جو کہتا ہوں کہ عبادت کرو میری، تو دعویٰ میرا یہ ہے کہ تمہیں پیدا میں نے کیا ہے۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے، بڑی مزے کی بات ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے بتوں کے پجاری آئے، بڑے بڑے جھوٹے لوگ آئے، پوری دنیا میں جو جس کو بھی اللہ کے سوا مانتا ہو، اس نے، ماننے والے نے، یا وہ جسے یہ مانتا ہو اللہ کے سوا، کوئی آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ دنیا کو میں نے بنایا ہے۔ نہیں، ہندو کہتے ہیں برہما نے دنیا کو بنایا، ان کی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ برہما نے کہا ہو میں نے بنایا ہے، یہ تو ان کا کہنا ہے۔ دعویٰ ہی کوئی نہیں کر سکا کہ اس دنیا کو میں نے بنایا ہے، صرف اللہ ہے جو کہتا ہے میں نے پیدا کیا ہے۔ یہ دعویٰ کرنا کہ میں نے پیدا کیا ہے، یہ دوسرا تو کوئی یہ جرت نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ اس لیے نہیں کر سکا جو کہتا میں نے بنایا ہے اس سے پوچھا جاتا ذرا یہ تو بنا کے دکھا، اور پھر وہ کچھ بنا کے نہ دکھا سکتا، اس لیے بنانے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ ہاں، ایک تھا ایسا جس نے بنایا، بڑی توجہ چاہوں گا، اس نے بنایا، مٹی کا بنایا، اور مٹی کا بنا کر اس میں پھونک ماری، اور جب وہ اڑا تو اس نے کہا یہ اڑا اللہ کے حکم سے ہے، میں عیسیٰ اللہ کا نبی ہوں۔ جس نے بنایا اور اڑایا ہے اس نے کہا یہ میری طاقت نہیں ہے، یہ تو میرے رب کی طاقت ہے جس سے یہ اڑ رہا ہے، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں یہ اڑے گا اللہ کے حکم سے۔ یہ بنانے، کوئی دوسرا بنانے کا دعویٰ نہیں کر سکا۔ اس نے کہا میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کچھ لوگ نا اس بات پہ اڑ گئے کہ نہیں، کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں۔ یہ ہر دور میں مسئلہ رہا، اب بھی ہے، اس دور میں بھی، آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ ہم تو سارے لوگ واقف نہیں ہیں۔ ایک انگریز پھر رہا ہے امریکہ میں، وہ پھرتا رہتا ہے اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے، جا کے مسلمانوں کے پاس کہتا پھرتا ہے ثابت کرو کہ خدا ہے۔ وہ ہم سے ثبوت بعد میں مانگ، پہلے یہ ثبوت اپنے لوگوں سے ہی مانگ لے۔ تیرے سوا تو تیرے عیسائی اس بات کے قائل نہیں ہیں جن کو تو مانتا پھر رہا ہے، ثابت کرو کہ خدا ہے۔ اچھا، یہ ہر دور میں ایسے لوگ رہے جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں، ہے نہیں، خدا ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ اس معاملے میں بڑا تھا، ان کے ساتھ تو روز یہ مسئلہ تھا، یعنی ان کے پاس تو کثرت سے ایسے لوگ آتے تھے جو خدا کا انکار کرتے تھے، بنانے والا کوئی نہیں۔ ان کے ساتھ جب مناظرے ہوتے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو جواب دیتے، اس طرح جواب دیتے کہ لوگ تنگ آ جاتے ان سے کہ یہ تو ہم اس کو ہرا نہیں سکتے، ایسی دلیلیں دیتا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے منصوبہ بنا لیا امام ابو حنیفہ کو قتل کرنے کا۔ ایک جگہ بیٹھے تھے اور لوگ تلواریں لے کے آ گئے حملہ کرنے کے لیے۔ امام صاحب کہنے لگے تم مجھے مارنا چاہتے ہو مار لو، بس مجھے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے دو پہلے۔ انہوں نے کہا پوچھیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر کوئی آ کر تمہیں یہ کہے کہ سمندر میں اچانک سے درختوں سے لکڑیاں کٹیں، تختے بنے، ملے، کشتی بن گئی سمندر میں، اس پہ سواریاں بیٹھی ہیں، کشتی خود چلتی ہے اور کنارے پر جا کے رکتی ہے، ایک سواری اترتی ہے، کشتی خود بخود چل پڑتی ہے آگے، اس کشتی کو چلانے والا کوئی نہیں، خود ہی بنی ہے، خود ہی چلتی ہے، خود ہی رکتی ہے، اور چلانے والا کوئی نہیں ہے، سواریاں اٹھاتی بھی ہے اتارتی بھی ہے، اگر کوئی تمہیں آ کے یہ کہے تو مان لو گے؟ کہنے لگے یہ تو پاگلوں والی بات ہے، اسے کون مان سکتا ہے؟ درختوں سے خود لکڑی اٹھے، تختے بنے، جڑے، کشتی بنے، سمندر میں چلے، خود چلے، سواریاں اتارے، اسے کون مان سکتا ہے؟
تو امام صاحب کہنے لگے چھوٹی سی کشتی کو تو تم نہیں مان سکتے کہ خود چل سکتی ہے، اتنی بڑی کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے؟ وہ جو اتنا بڑا نظام ہے اس کو تم کیا سمجھتے ہو خود بخود چل رہا ہے؟ وہ امام صاحب کی زبان میں تاثیر تھی نا اس وقت جو لفظوں میں، فوراً سارے بیٹھ گئے، ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا، کہنے لگے ہم تو گمراہ تھے، ہم گمراہ تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بندہ آیا، اس نے کہا جناب میں نہیں مانتا کہ کوئی بنانے والا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے اچھا چلو نہ مان، یہ بتا سفر کیا ہے کبھی؟ اس نے کہا بڑے سفر کیے ہیں، کئی مرتبہ سفر تو زندگی میں ایسا ہے۔ فرمانے لگے کبھی سمندر کا سفر بھی کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں جی بالکل سفر کیا ہے، بڑی مرتبہ کیا ہے، بڑے بڑے طوفانوں سے مقابلے کیے۔ فرمانے لگے اچھا کبھی طوفان دیکھا ہے؟ سمندر میں آیا ہوا طوفان دیکھا ہے؟ کہنے لگا طوفان ایک مرتبہ، سفر کرتے رہتے ہیں طوفانوں سے پالے پڑے رہتے ہیں، کئی مرتبہ دیکھے ہیں، ایک مرتبہ تو ایسا ہوا۔ اب اصل میں سوال تو ایک پوچھا تھا نا امام صاحب نے، لیکن اگلے طرف سے سارے جواب وہ خود دیتا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کھڑی تھی امام صاحب کی طاقت روحانی۔ بول، وہ کہنے لگا ہم نے طوفان دیکھے ہیں، طوفان ایک تو ایسا آیا کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی، یہاں تک کہ ایک تختہ تھا، کشتی والے چلانے والے گر گئے، سمندر میں ڈوب گئے، مر گئے۔ ایک تختہ ٹوٹا، میں اس پر چمٹ گیا، ابھی میں چمٹا ہی تھا، تھوڑا سا آگے چلا، لہریں اتنی تیز تھیں، طوفان سمندر بفا ہوا، یہاں تک کہ وہ تختہ بھی مجھ سے چھوٹ گیا۔ پھر اس کے بعد لہروں میں کبھی یوں اٹھا، لہروں نے مجھے اٹھا کے کنارے پر پھینک دیا، میں پھر بچا، سمندر کے باہر آ گیا۔ فرمانے لگے اچھا بچ گئے، یہ بتا پہلے تو سمندر کو پار کر رہا تھا اس امید پر کہ یہ کشتی تجھے لے جائے گی، جب وہ کشتی ٹوٹی تو تجھے پھر کون سی امید تھی؟ کہنے لگا تختے کی، جب میں تختے پر سوار ہوا تو میرا خیال تھا کہ یہ مجھے تختہ لے جائے گا۔ آپ فرمانے لگے جب تختہ بھی چھوٹا تو لہروں میں جب تو اچھل رہا تھا اس وقت کیا خیال تھا تجھے کہ مر جائے گا کہ بچنے کی کوئی امید تھی؟ کہنے لگا خیال تو یہی تھا کہ اب مرا کہ مرا، لیکن ہلکی سی امید تھی کہ شاید بچ جاؤں، ایک ہلکی سی امید تھی۔ فرمانے لگے جب نہ کشتی تھی نہ تختہ تھا تو یہ ہلکی سی امید کہاں سے تھی؟ جب شے ہی کوئی نہیں بچی تھی تجھے مرنے کا یقین ہونا چاہیے تھا، یہ بچنے کی کہ شاید بچ جاؤں یہ امید کہاں سے تھی؟ چپ ہوا۔ فرمانے لگے یہ جو جہاں امید آئی ہے نا، جہاں سے یہ آئی ہے نا، وہی خالق ہے تمہارا، وہی بنانے والا ہے جو آخری لمحے میں بھی دل کے اندر امید کو مرنے نہیں دیتا۔ بنانے والا امید کو زندہ رکھتا ہے، پیدا کرنے والا امید کو زندہ رکھتا ہے۔ امام شافعی سے پوچھا گیا بتائیے خالق اس دنیا کا؟ فرمانے لگے توت کا درخت دیکھا ہے، اس کے پتے سونگے ہیں، ساری دنیا کے لوگ درخت کے پتوں کو دیکھیں گے، رنگ ان پتوں کا ایک جیسا نظر آئے گا سب کو، اس کو سونگیں گے تو ایک جیسا، چبائیں گے تو ذائقہ ایک جیسا محسوس ہوگا، لیکن کمال ہے اسی توت کے پتوں کو ایک کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بناتا ہے، شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد دے رہی ہے، اسی پہ ایک پتا ہے جس سے کپڑے بھی بن رہے ہیں، جس سے شہد بھی بن رہا ہے، بکری کھاتی ہے تو مینگنی بن جاتی ہے۔ وہ فرمانے لگے تمہارے سامنے سارا ایک ہے، مگر وہ ذات نے بدل کر رکھ دیا ہے ساری چیزوں کو، کسی اور کے پیٹ میں جائے تو کہیں مینگنی، کہیں شہد، کہیں ریشم، یہ وہ رب ہے پیچھے جو مختلف کام کر رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا خالق کا پتہ بتائیں، کہنے لگے تیری اور میری آواز ایک جیسی ہے؟ کہنے لگا نہیں میری اپنی ہے، آپ کی اپنی ہے۔ فرمانے لگے تیری اپنی آواز کا کوئی دوسرا لا جس کی بالکل تیری آواز ہو۔ ہر بندے کی آواز الگ ہے، ہم دور سے سنتے ہوئے جس کی آواز کو جانتے ہیں، دیوار کے پیچھے وہ کھانسی کرتا ہے تو پہچان جاتے ہیں فلاں آیا ہے،
وہ اتنی آوازیں جو پروردگار دے رہا ہے، اور آوازیں ختم نہیں ہو رہی، لہجے ختم نہیں ہو رہے، شکلیں ختم نہیں ہو رہی، اتنے ماڈل بنا بنا کے بھیجنے والا اس سے بڑا کاریگر کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی بڑی طاقت والا خالق نہ ہو تو یہ سارا بن ہی نہیں سکتا۔ یہ انگلیوں کے نشان، انگوٹھا آپ لگاتے ہیں، ایک بندے کا انگوٹھا دوسرے کسی بندے سے انگوٹھے سے نہیں ملتا۔ اتنی سی جگہ پر اتنی لائنیں لگا دی ہیں، ایک بندے کی لائن پوری دنیا کے کسی دوسرے بندے کی لائنوں سے نہیں مل رہی۔ وہ قدرت ہے، وہ کہتا ہے پیدا میں نے کیا ہے تمہیں، حق بھی میں رکھتا ہوں کہ میری تم عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو بھی میں نے پیدا کیا تھا، لعلکم تتقون، اور یہ کہتا ہوں کہ عبادت کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ عبادت کرو گے تو تمہارے دل کے اندر شیطان سے لڑنے کی طاقت بھی آئے گی، گناہوں سے بھی بچ جاؤ گے اور میرے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ فرمایا جعل، وہ رب ہوں میں جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ زمین بچھونا وہ ٹھیک ہے، ہم اس پہ چل رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس کو اتنا بچھونا بننے کے لیے کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑا ہے۔ یہ زمین آگ کا گولا تھی جب بنی تھی، جب اس کو بنایا گیا تھا آگ سورج جتنی گرم تھی، سورج جتنی گرم تھی، اس پر رہا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اب پروردگار نے اس کو ایسا بنایا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام زین العابدین، ان کے بیٹ پوتے دادا امام زین العابدین، وہ فرماتے ہیں لوگوں دیکھو تو صحیح، اللہ نے زمین کو تمہارے مزاج، تمہاری ضرورت اور تمہاری طبیعت کے مطابق بنا دیا ہے۔ اب نہ تو یہ اتنی گرم ہے کہ تمہیں جلا کے رکھ دے، نہ اتنی ٹھنڈی ہے کہ تمہیں جما کے رکھ دے، نہ ایسی پانی کی طرح ہے کہ تمہیں ڈبو کے رکھ دے، نہ اتنی سخت ہے کہ تم اپنے مکان ہی بنا نہ سکو۔ تم کھدائی کرتے ہو، مٹی اسی زمین سے نکالتے ہو، تمہارے مکان بن جاتے ہیں، تمہارے لیے نرم بھی بنائی ہے، ایسی سختی کے درمیانے درجے میں رہے۔ وہ سختی بچھونا بنا دیا ہے، آرام سے چل پھر رہے ہو اس کے اوپر۔ رب کہتا ہے زمین کو ایسا میں نے بنایا ہے، آسمان کو چھت میں نے بنایا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، آسمان کو چھت بنانا، یہ تھوڑے تشریح طلب ہیں، ان کے اوپر تھوڑا سا وقت چاہیے۔ اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اور میں کافی ساری باتیں آگے تھی کرنے والی لیکن وہ رہ گئیں، انشاءاللہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے اگلے جمعے میں وہ باتیں پھر تفصیل سے کریں گے۔ میں اپنی بات اگر یہ کروں گا اس کو تو نامکمل رہ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔